لیکن سب سے پہلے ناظرین آپ کو سنوا دیں، پڑھ کے بتا بھی دیتے ہیں۔ انگریزی کے اندر پریس ریلیزز تھی، ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے تاکہ عام فہم میں لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ جو بار کونسلز ہیں یہ چودھری صاحب مانگ کیا رہے ہیں۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان، ناظرین اس کی پریس ریلیز، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار کونسل کا اعلامیہ ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب گھر جائیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا انتخابی طریقہ کار، حلقہ بندی اور نشستوں کی تقسیم میں تضادات کے باعث موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے زیر نگرانی عام انتخابات کی شفافیت پر شدید تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے جناب اعلیٰ۔ اس کے بعد عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہی کرائے جائیں، تاہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو لیول پلینگ فیلڈ اور یکساں مواقع فراہم کیے جائیں، اور عوام کا اعتماد بحال رکھنے کے لیے انتخابی عمل میں شفافیت ناگزیر ہے۔ اچھی بات ہے۔ انتخابی عمل سامنے آنے والے تضادات کے پیش نظر چیف الیکشن کمشنر کی اہلیت پر سنجیدہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ اس کے اندر وہ یہ بتا دیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے تحفظات دور کیے بغیر محض الیکشن ٹائم لائن کی پابندی کرنے سے جمہوری استحکام میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ماضی میں انتخابات سے قبل تضادات نظر انداز کیے گئے، جس سے نہ صرف قومی مقاصد حاصل نہ ہو سکے بلکہ ملک کو نقصان ہوا اور قومی خزانے پر بھی بوجھ پڑا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو یکساں مواقع دیے جائیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے موجودہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ ان کے زیر نگرانی آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جناب لگا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، پاکستان جو بار کونسل ہے اس کی بڑی ایک جو انٹرسٹنگ پریس ریلیز ہمارے سامنے آئی ہے، وہ یہ ایک فرما رہے ہیں کہ ویسے تو باقی ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، لیکن اس کے اندر جو بتایا گیا ہے، ایک جو مثال دی گئی ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ جو محترم سکندر سلطان رایا صاحب ہیں، ان کا حلقہ ہے جیلم، اور جیلم میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہاں کی جو آبادی ہے وہ 13 لاکھ سم تھنگ ہے، وہاں 2 نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی دے دی گئی ہیں، اور حافظ آباد کی جو ہے صرف جو ہے وہاں پہ بھی آبادی اتنی ہے 13,20,000 اور 13,82,000، وہاں پہ صرف 1 نیشنل اسمبلی ہے۔ اسی طرح سیٹ دی گئی۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے کمپیریزن کیا ہے اس پریس ریلیز کے اندر، راولپنڈی ضلع میں گجرانوالہ ڈویژن کی نسبت کم آبادی کے باوجود 1 نشست کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے چیف الیکشن کمشنر کے کنڈکٹ اور عام انتخابات کی شفافیت سے متعلق جو ہے سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کنکلوڈ اس میں یہ بتایا کیا گیا ہے جو پاکستان بار کونسل نے، کہ وہ ایک جو کنونشن کال کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد طے کریں گے کیا فیوچر کا لائے عمل ہوگا، لیکن انہوں نے ریزائن مانگ لیا ہے چیف الیکشن کمشنر کا۔ ناظرین، یہ 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، یہ 2 بڑی بار کونسلز کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس چودھری غلام حسین صاحب، آپ اس کو غیر معمولی ایک جو عمل دیکھ رہے ہیں یا ایک روٹین کا معاملہ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کچھ جو وکلاء ہیں انہوں نے کچھ پٹیشن ڈالی ہوئی تھی، اس کے اوپر سنوائی نہیں ہوئی تو غصے میں آ گئے ہیں وکیل آپ کو پتا غصے میں آ جائیں تو وہ پھر چیف الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ سٹوری کیا آپ کے پاس؟ نہیں، اس میں 2 باتیں تو بڑی واضح ہیں، ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈو ناٹ لائک اٹ، کہ الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں ان کا جو کانڈکٹ ہے، ذاتی پسند ناپسند علیحدہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ راجہ سکندر سلطان صاحب نے اپنے رویے سے، اپنے اقدامات سے، اپنے عمل سے الیکشن کی شفافیت کو 100% جیپرڈی میں ڈال دیا ہے، اور یہ پچھلے 1-1.5 سال سے سیاسی پارٹیاں اور مبصرین اور غیر ملکی ادارے اس پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں اور اٹھاتے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی تو کافی دور چلی گئی اور انہوں نے پرسنل اٹیک کیے، جس کی وجہ سے ان کے سابق چیئرمین اور دوسرے جو ہیں وہ یعنی توہین کا نوٹس ان کو ہوا ہے، اور وہ آج ان کو میرا ایف آئی آر کیا نام ہے فرد جرم بھی دے دی۔ جی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ سارے پاکستان کو ہونا تو چاہیے، جو اس طرح کے بڑے عہدے پر لوگ بیٹھے ہوں اپنے بڑے دل گردے کو سامنے رکھیں اور ذاتی پسند ناپسند کو نہ کریں، اور ملک میں شفاف الیکشن جو سارے ملک کا مطالبہ ہے اور دنیا جس کو دیکھ رہی ہے اس کی طرف اس وقت 1% بھی لوگ جو ہیں فری فیئر امپارشل الیکشن ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ کہیں جلسہ نہیں ہونے دیا جا رہا، کہیں جلسوں کو خود رونق بخشی جائے، کہیں ان کو کنونشن نہیں کرنے دے رہے،
کئیوں کے کنونشن جو ہے ادھر اپنی بسیں بھیجی جا رہی، کہیں یعنی ان کے نمائندہ لوگ جو ہیں ان کو نگران حکومتوں میں بٹھایا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں، ان کی بستیاں برباد کر رہے ہیں، ان کی بچیوں کو بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کے بزرگوں کو مار رہے ہیں. دس از ناٹ فری فیئر امپارشل الیکشن. جلد از جلد چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو، جیسے انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو الیکشن لازمی کرائے، انہیں 2 ٹوک آرڈر دینے پڑیں گے، جیسے جسٹس عمر عطا بندیال نے 17 جولائی 2021 کو یا 22 کو جو بھی تھی، انہوں نے آرڈر دیا کہ 20 حلقوں میں کوئی پولیس اور انتظامیہ مداخلت نہ کرے، اور ہی میڈ اٹ اے پوائنٹ، اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کے حکم پر کمپلائنس کی، اور آپ نے ریزلٹس دیکھے. اگر آپ الیکشن فری فیئر امپارشل نہیں کرانا چاہتے تو اللہ کے واسطے پھر الیکشن کا ڈھونگ نہ چاہیں، کوئی اور کام کر. آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن غلام حسین صاحب اس وقت جو پاکستان کا سپریم کورٹ ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے. آج ایک اور وہاں پہ کسی نے پٹیشن کی اور یہ کہا کہ جناب اعلیٰ جو ہے انتخابات کو جو ہے ملتوی کیا جائے، لیکن جو 3 ممبر بینچ جس کو جو ہے طارق مسعود صاحب جو ہے چیف جسٹس ایکٹنگ وہ ہیڈ کر رہے تھے، اطہر منالہ صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے، جسٹس منظور صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے کہا جی کسی صورت جو ہے ہم اس طرح کی کسی پٹیشن کو ہم جو ہے وہ بالکل انٹرٹین نہیں کریں گے. عام انتخابات کی تاریخ آنے سے ملک میں تھوڑا استحکام آیا ہے. قائم مقام چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کیا آپ ملک میں استحکام نہیں چاہتے؟ عام انتخابات کی تاریخ آنا کوئی معمولی بات نہیں، جیسے طارق مسعود صاحب نے فرمایا. انتخابی حلقہ بندی کے حوالے سے غلط فیصلہ کیا گیا. وہ جو فیصلہ ایک پٹیشن ہوئی تھی، الیکشن پروگرام جاری ہو چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. انفرادی درخواستوں پر فیصلہ دینے لگ گئے تو الیکشن عمل متاثر ہو سکتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی یہ ریمارکس تھے. ایسی درخواستیں پر عام انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا. الیکشن کو کسی صورت ڈی ریل نہیں ہونے دیا جائے گا. اس کے بعد انتخابات میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کسی کو الیکشن تاخیر کا شکار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. جسٹس اطہر منالہ صاحب